بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ اس وقت پاکستان میں بہت سارے معاملات زیر گردش زیر بحث ہیں، ان میں سے ایک علماء کرام بھی ہیں۔ علماء کا طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ جب سے مریم نواز سے 25 ہزار لیا ہے یا لینے کے لیے لائن میں لگے ہیں یا کارڈ لیا ہے، یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، جب سے طاہر اشرفی نے جو کچھ کہا میٹنگ میں علماء مشائخ کی موجودگی میں 30 لاکھ آدمیوں کے بیعت کرنے کا، اور جب سے یہ مرزا، اس کو بھی کچھ لوگ عالم سمجھتے تھے یہ بڑا پڑھا لکھا اور بہت زبردست بولنے والا، بہت سیدھے سادے لوگ خصوصاً اسٹوڈنٹ بیچارے کہ یہ شاید سچ بول رہا، حالانکہ وہ بہت بے ادبیاں کرتا ہے، اب بھی کرتا ہے، جیل جانے سے پہلے بھی کرتا تھا۔ اب جیل سے واپس آنے کے بعد ایک یوٹیوبر نے اس سے ایسا ایکسپوز کیا ہے کہ اس کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی کہیں، لیکن وہ بات مشہور ہے کہ جب آدمی کو شرم نہ رہے تو وہ فرمایا جو چاہے کر، پھر وہ جو مرضی کہتا رہے۔ اب عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید علماء سارے ایسے ہی ہوتے تھے، علماء شاید سب اسی لائن میں، حالانکہ یہ اگر پہلے تو مجھے پتہ نہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اگر کوئی ایسی لسٹ بنی بھی ہے جس میں 66 ہزار یا 70 ہزار ہیں، تو وہ پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے۔ لیکن کیا علماء صرف اتنے ہی ہیں پاکستان میں؟ لاکھوں کی تعداد میں ہیں الحمدللہ۔ علماء حق بہت سارے ایسے ہیں جو منظر پہ آتے نہیں ہیں، جن کو نہ تصویر کا شوق ہے نہ ویڈیو کا شوق ہے، وہ اپنا دین کا کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کرتے رہتے۔ علماء حق ہر دور میں سر بکف رہے۔ ہاں، وہ کہاں سے شروع کروں؟ یزید سے شروع کر لوں؟ اس سے پہلے تو سارے یہ سبحان اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاک اور مقدس نورانی اور جماعت تھی، مبارک جماعت تھی، جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جوں دور آگے بڑھتا گیا، علماء کی دو قسمیں ہو گئیں، اور ان میں سے ایک اہل حق تھے، ایک درباری سرکاری کہلائے۔ اور یہ میں نے ایک دن عرض کیا تھا، یہ ہر دور میں رہے ہیں۔ اگر کبھی آپ نکال کے دیکھیں، اب جن کی لسٹیں آپ دیکھتے ہیں، تصویریں دیکھتے ہیں، یہ زرداری کے ساتھ بھی یہی تھے، پھر نواز شریف کے ساتھ بھی یہی تھے، اب پھر عمران خان کے ساتھ بھی یہی تھے، اور اس سے پہلے مشرف کے ساتھ بھی یہی تھے، اور پھر اب شہباز شریف کے ساتھ پھر وہی ہیں، مریم نواز کے ساتھ بھی وہی ہیں۔ تو میں آج مجھے فیس بک سے کل پرسوں ایک ملا، اپنے پوسٹ ایک ملی، وہ پوسٹ کرنے والے صاحب نصر اللہ خان صاحب ہیں کوئی۔ اب میرا کچھ ہو سکتا ہے غائبانہ کوئی تعارف ہو، لیکن کچھ زیادہ جاننے والا نہیں ہو۔ انہوں نے ایک پوسٹ کی، میرے دل کو لگی، اور یہ باتیں تو ظاہر ہے آپ نے بھی سنی ہیں، میں نے بھی سنی ہوئی ہیں، لیکن ایک دفعہ میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ ان لوگوں کو اور ہم جیسوں کو نہ دیکھیں۔ جب آپ علماء حق کی بات آئے تو علماء حق کے قرآن و سنت کے مطابق دیے گئے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیں۔ ان علماء کی بات کرنے لگا ہوں جن پہ امت کو فخر ہے، ان علماء کی جن کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ نصر اللہ خان صاحب ہیں، انہوں نے جو پوسٹ ڈالی ہے اور لکھا ہے، حجاج بن یوسف جب خانہ کعبہ پر آگ کے گولے برسا رہا تھا تو اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر نے جواں مردی کی تاریخ رقم کی، انہیں مسلسل ہتھیار پھینکنے کے پیغامات موصول ہوئے، مگر آپ نے اطاعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اپنی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اہل حق اس بات کی فکر نہیں کیا کرتے کہ ان کے پاس کتنے مددگار اور ساتھی ہیں، جاؤ تنہا لڑو، اور حجاج بن یوسف کی اطاعت کا تصور بھی ذہن میں نہ لانا۔ اگر تم حق پر ہو تو
اسی پر قائم رہو، تمہارے ساتھی اسی راہ میں قتل ہوئے ہیں، بنی امیہ کے غلاموں کے سامنے اپنی گردن نہ جھکانا۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر نے صفاق حجاج بن یوسف کا مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ حجاج نے آپ کا سر کاٹ کر خلیفہ عبد الملک کو بھجوایا اور لاش شہر کے چوک میں لٹکا دی۔ حجاج حضرت اسماء کے پاس پہنچا اور کہا، تم نے اپنے بیٹے کا انجام دیکھ لیا؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، تو نے اس کی دنیا خراب کر دی اور اس نے تیری آخرت بگاڑ دی۔ حجاج جیت گیا، عبداللہ ابن زبیر ہار گئے، وقت گزر گیا۔ ابو جعفر منصور نے کئی مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی، اچھا یہ جو لکھا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر ہار گئے، اسے ظاہری طور پہ، دنیاوی طور پہ ظاہری فتح، جیسے یزید کو لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے اہل بیت کا سارا خانوادہ شہید کر دیا، یزید کامیاب رہا، یہ ظاہری دکھاوے کی کامیابی ان کو حاصل ہوئی، لیکن حقیقی کامیابی کربلا میں امام حسین کو نصیب ہوئی، اور یہاں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج دنیا عزت اور احترام سے نام حضرت عبداللہ ابن زبیر کا لیتی ہے، اور حجاج کے بارے میں جو کچھ لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ وقت گزر گیا، ابو جعفر منصور نے کئی مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی القضاء بننے کی پیشکش کی، مگر آپ نے ہر مرتبہ انکار کیا۔ ایک موقع پر دونوں کے درمیان تلخی اور عداوت اس قدر بڑھ گئی کہ منصور کھلم کھلا ظلم و زیادتی پر اتر آیا۔ اس نے انہیں بغداد میں دیواریں بنانے کے کام کی نگرانی اور اینٹوں کی گنتی کرنے پر مامور کر دیا۔ مقصد ان کی حد تک کرنا تھا۔ منصور نے امام ابو حنیفہ کو کوڑے مارنے کا حکم دیا اور اذیت ناک قید میں رکھا۔ آخرکار قید میں ہی انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ سجدے کی حالت میں آپ کا انتقال ہوا۔ نماز جنازہ میں مجمع کا یہ حال تھا کہ ہزاروں لوگ آپ کے جنازے کے لیے آئے، 6 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ سبحان اللہ۔ منصور بظاہر وقتی طور پہ جیت گیا، امام ابو حنیفہ ہار گئے، وقت گزر گیا۔ آج تک دنیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی اس جرت کو، اس استقامت کو، جمع مردی کو یاد کرتی ہے، اور ان کے لیے کروڑوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں، اور خلیفہ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ آپ سب سنتے رہتے ہیں۔ تاریخ میں ہار جیت کا فیصلہ طاقت کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ حجاج بن یوسف کو آج ایک ظالم اور جابر حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس کی گردن پر ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر شجاعت اور دلیری کا استعارہ ہیں۔ حجاج کو شکست ہو چکی ہے، عبداللہ ابن زبیر فاتح ہیں۔ ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ کو قید میں زہر دے کر شہید کر دیا۔ آج ابو جعفر منصور کے ظلم کا چرچا ہے، مگر نام مٹ چکا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کروڑوں پیروکار ہیں اور ان کا نام زندہ و پائندہ ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، کیوں نہ خود کو دیکھ لیں کہ کہیں ہم یونانی اشرافیہ کے ساتھ تو نہیں کھڑے، جنہوں نے سقراط کو زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کر دیا تھا۔ کہیں ہم حجاج بن یوسف جیسے ظالموں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم امام ابو حنیفہ پر کوڑے برسانے والوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے۔ یقیناً تاریخ بھی اپنا فیصلہ لکھے گی کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ یہ مجھے بہت پسند آئی پوسٹ جو تھی، اس میں چند ایک مختصر واقعات لکھے گئے ہیں۔ اس سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، ایسے واقعات سے، ایسے علماء حق کے کارناموں سے الحمدللہ ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے، اور ہم صبح قیامت تک ایسے علماء پر فخر کرتے رہیں گے جنہوں نے مردانہ وار ہر جابر، ظالم، صفاق، یزید، ہلاکو، چنگیز خان کا مقابلہ کیا، لیکن حق کا دامن ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ جانیں قربان کی، پھانسیوں پہ لٹک گئے، پھندے چوم کے گلے میں ڈال لیے، لیکن حق کے ساتھ کھڑے رہے۔ اللہ رب العالمین، آج معراج والی رات آ رہی ہے،